بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک کتاب وحی کا اور کتاب الایمان کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب علم میں بھی الحمدللہ ہم نے 114 حدیث نمبر تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 115۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حدیث نمبر 117۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ان کی رات بھی انہی کے گھر پہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، ایسے ہی الفاظ بیان کیے۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے ان کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ حدیث نمبر 119۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ حدیث نمبر 121۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجت الوداع میں فرمایا لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا لوگوں، میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حدیث نمبر 123۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا۔ سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ حدیث نمبر 125۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی
کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پہ سہارا لے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھوں۔ ان میں سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا، آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو اس وقت نازل ہوئی تھی، تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر وہی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث نمبر 128۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بار فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سنا دو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پہ ان سے آخرت میں مواخذہ نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 132۔ میں ایک ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقدار کو حکم دے کر بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرض میں غسل نہیں، ہاں وضو فرض ہے۔ حدیث نمبر 133۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام جعفہ سے، اور نجد والے قرآن المنازل سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ الحمدللہ آج میں اپنے مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں اور آئندہ کی نشست میں ہم حدیث نمبر 134 سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔